اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم جناب شوکت صاحب، صدر اتر پردیش مجلس اتحاد المسلمین جناب تسلیم احمد صاحب، ہماری بہن جو ہمارے بڑے بھائی عتیق احمد صاحب کی بیگم ہے، اور جناب علی جو عتیق صاحب کے فرزند ہے، شمیم ترک صاحب، محترمہ کنچن سنگھ صاحبہ، فرحان زبیری صاحب، محترم جناب محمد عمران بابی صاحب، حاجی عارف صاحب، فہیم احمد صاحب، محمد عمران صاحب، بندرا صاحب، نوشاد صاحب، مولانا مفتی کامل صاحب، اور شہ نشین اور منچ پر بیٹھے ہوئے تمام معزز حاضرین کرام، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، بزرگان قوم اور ملت، میں آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کے اس جلسے میں شرکت کی، اور الحمدللہ اتنی بڑی تعداد میں آپ تمام کا یہاں پر جمع ہونا کٹھور میں یہ اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ تمام کی دعاؤں اور ساتھ کی وجہ سے کٹھور میں انشاءاللہ تعالی اب کی بار ویدھان سبھا کے چناؤ میں مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کو آپ لوگ کامیاب اور کامران کریں گے۔ مجھے یقین ہے کہ کٹھور میں ایک تاریخی تبدیلی آپ لوگ پیدا کریں گے، اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس ویدھان سبھا میں، اس اسمبلی حلقے میں ایک سب سے بڑا جو مسئلہ بنا ہوا ہے، جس کی مجلس بھی تائید کرتی ہے کہ کٹھور کو یہاں پر اس کو تحصیل بنانا چاہیے، جو کئی برسوں سے آپ لوگوں کا جائز مطالبہ رہا، مگر جن کو آپ نے یہاں سے اپنا ودھائک بنایا، جس پارٹی کو آپ نے ستا دی، جس پارٹی کو آپ نے اس کا مکھیہ منتری بنایا، انہوں نے کٹھور کو تحصیل کا مقام نہیں دیا۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ آنے والے اسمبلی اور ویدھان سبھا کے الیکشن میں مجلس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ ہم اتر پردیش کی اسمبلی کے دور و دیوار کو وہاں پر کھڑے ہو کر اتر پردیش کی ویدھان سبھا کو ملا کر رکھ دیں گے، تاکہ کٹھور میں اس کو تحصیل کا مقام دیا جا سکے۔ وہیں پر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کا ایک اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ جو کالی ندی ہے، اس کی صفائی اور ڈی سلٹنگ کا انتظام جو کبھی بھی نہیں کیا گیا، مگر یہ بتاتا ہے کہ یوگی آدتیہ ناتھ کی سرکار اور بی جے پی کی سرکار نے کٹھور ویدھان سبھا کو خاص طور سے نظر انداز کر کے رکھ دیا گیا۔ وہیں پر آپ جانتے ہیں کہ کٹھور سے اگر میرٹھ شہر جانا ہے تو ماشاءاللہ روڈ نظر نہیں آتی، کھڈوں میں روڈ نظر آتی ہے، اس کا بھی کام نہیں کیا گیا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اس مسئلے کو بھی مجلس کا ودھائک جو اگر آپ کی دعاؤں اور ووٹ سے کامیاب ہوا، وہ اس کو پورا کرے گا۔ دوسری چیز میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، انٹر کالج کی بلڈنگ تو بنی ہوئی ہے، مگر بابا کی سرکار نے اس میں کالج کی بلڈنگ میں کالج کو شروع نہیں کیا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ یہاں پر بنا ہوا ہے۔ یہاں پر اسپتال کی شدید ضرورت ہے، مگر اس کے باوجود بھی یہاں پر اسپتال کا کوئی انتظام، معقول انتظام نہیں کیا گیا۔ آپ کے اس ویدھان سبھا میں بلکہ اطراف میں 2 چینی کی فیکٹریاں ہیں، ایک موانا میں اور دوسرا محدین پور میں، مگر کسانوں کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ میں آپ سے یہ بھی وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ مجلس کے امیدوار کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں
کہ کٹھور میں انشاءاللہ تعالی یہاں پر ایک فروٹ مارکیٹ ہم بنائیں گے۔ یہاں آپ جانتے ہیں کہ کٹھور اور شاہجہاں پور سے ساری دنیا میں آم کھائے جاتے ہیں۔ آپ آم کھلاتے ہیں تو دیش کے پردھان منتری کٹھور کا آم دوسرے دیش کے بڑے بڑے ذمہ داروں کو بھی جاتے ہیں۔ سفیدہ، لنگڑا اور یہ دسہری سب یہیں سے جاتا ہے۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہاں پر فروٹ مارکیٹ بنائی جائے گی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں اپنی تقریر کے آغاز میں اس ودھان سبھا کے اہم مسائل کو آپ کے سامنے بیان کیا۔ ابھی آپ نے ہمارے اتر پردیش کے ادھیکش جناب شوکت صاحب سے تفصیلی گفتگو سنی۔ اس سے پہلے آپ نے ہمارے بھائی جناب عتیق صاحب جو احمد آباد کی سابرمتی جیل میں ان کو وہاں پر رکھا گیا، وہاں سے انہوں نے اپنے تکلیف کا اظہار اپنے خط کے ذریعے سے کیا، اپنی امیدوں کا، ان کی خواہشات کا انہوں نے ذکر کیا۔ ابھی ہم نے اپنی بہن سے جناب عتیق صاحب کے خط کو پڑھتے ہوئے سنا، اور اگر آپ اس غور سے اس خط کو سنیں گے جس کو ہماری بہن نے پڑھ کر سنایا، تو عتیق صاحب نے کبھی بھی اپنے لیے کوئی بات نہیں کی۔ عتیق صاحب نے جیل میں بیٹھ کر ہم تمام کو پیغام دیا کہ وقت آ چکا ہے کہ اتر پردیش کے مسلمانوں کو اپنی ایک سیاسی قیادت کو بنانا بہت ضروری ہے۔ آج وقت آ چکا ہے کہ آپ اپنی سیاسی طاقت کا مظاہرہ کریں۔ آج وقت آ چکا ہے کہ آپ اپنے ووٹ کی اہمیت کو اور اس کی طاقت کو سمجھیں۔ میرے غیور نوجوانوں، کٹھور کے میرے بزرگوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، اسد الدین اویسی اتر پردیش کو اور کٹھور کو اس لیے نہیں آیا ہے کہ میں لفظی کر کر اپنی مقبولیت میں اضافہ کر لوں۔ میں یہاں پر اس لیے نہیں آیا ہوں کہ میں اپنی اور شہرت میں اضافہ کر لوں۔ میرے آنے کا مقصد ایک ہی ہے، اور اللہ میری اس نیت کو، میرے دل کا حال جانتا ہے۔ ہمارے آنے کا مقصد ایک ہی ہے کہ کٹھور میں مسلمانوں کی ایک سیاسی لیڈرشپ بنے، کٹھور میں مسلمانوں کی قیادت بنے۔ اور کیوں نہیں بننی چاہیے؟ جب کٹھور ہو، میرٹھ ہو، ویسٹرن یو پی ہو، اتر پردیش ہو یا پوروانچل ہو، اتر پردیش میں ہر سماج نے، ہر ذات نے اپنی اپنی ایک سیاسی لیڈرشپ کو بنا لیا ہے۔ ان کا ایک نیتا ہے۔ اتنے بڑی تعداد میں اتر پردیش میں مسلمان ہیں، اور آپ کی کوئی سیاسی لیڈرشپ نہیں ہے۔ ہاں، انفرادی طور پر زید اور بکر ہوں گے، مگر وہ انفرادی طور پر پورے قوم اور ملت کی قیادت نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو پیغام دینے آیا ہوں